بسم اللہ الرحمن الرحیم أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظیم۔ محترم سامعین، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب ہزاروی نور اللہ مرقدہ کی قبر سے جب خوشبو پھوٹنا شروع ہو گئی تو ایک مماتی مولوی جس کو لوگ خضر حیات کہتے ہیں، لیکن میں نے اس کا نام چبل واہیات رکھا ہوا ہے، اس چبل واہیات نے جو اس کے دل کے اندر علماء دیوبند کا بغض اور عناد ہے، اس نے اس بغض اور عناد کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی خوشبو اور سینٹ منگوا کر قبروں پر ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ قبر کو ذرا نیچے کھودو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس لیے یہ بات کہتا ہے کیونکہ اس کے اپنے جو اکابرین ہیں اور جن کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں، چونکہ ان کی قبروں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس نے اپنے خود سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے یہاں بھی وہی قیاس چلا دیا ہے۔ اور محترم سامعین، اس نے حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مشرک بھی کہا ہے، کافر بھی کہا ہے، اور اسی طرح اور بھی بد زبانی کی ہے۔ میں اس چبل واہیات کو ایک حدیث مبارک کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو آدمی کسی کو کافر کہتا ہے تو اب ان دو میں سے ایک کافر ہوگا۔ جس کو کافر کہا ہے اگر واقعتاً وہ کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ کفر اس پر خود لوٹ کر آئے گا۔ تو اب جن کو یہ کافر اور مشرک کہہ رہا ہے وہ یقیناً کافر نہیں ہیں، وہ مومن ہیں اور پکے مومن ہیں علماء دیوبند حضرات، تو وہ کفر والا فتویٰ اس پر خود لوٹ کر آئے گا، وہ شرک والا فتویٰ اس پر خود لوٹ کر آئے گا۔ یہ جو علماء دیوبند کو لعنتی کہتا ہے تو لعنتی یہ خود ہے، کیونکہ علماء دیوبند جو ہے وہ رحمت کے مستحق ہیں، لعنت کا مستحق اس جیسے خبیث آدمی ہوتے ہیں جو اپنی بد زبانی سے باز نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنی جماعت سے بھی خارج کر دیا گیا۔ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے اس کو اپنی جماعت اشاعت التوحید سے بھی خارج کر دیا ہے، کیونکہ اس کی ان بد زبانیوں کی وجہ سے اور علماء دیوبند پر بکواسیات کی وجہ سے اس کو اپنی جماعت سے خارج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک مولوی نصر اللہ راشد کا یہ ویڈیو پیغام آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علماء کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں۔ تو میں مولوی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب کیا یہ حکم ہر آدمی کے لیے ہے یا اس حکم سے جو ہے یہ چبل واہیات مستثنا ہے کہ جو ہر وقت علماء دیوبند پر بھونکتا رہتا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی ذات پر حملہ اور کبھی صحابہ کرام کی ذات پر حملہ، کبھی اولیاء اللہ کی ذات پر حملہ؟ کیا اس حکم یہ جو حکم ہے اس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں یا یہ اس سے مستثنا ہے؟ ہم بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ علماء کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں، لیکن اس بے لگام کو لگام دینی چاہیے۔ اگر یہ اپنی ان جہالت بھری باتوں سے باز نہ آیا تو پھر ہمیں اس سے بھی اگلا قدم اٹھانا پڑے گا کہ ہم جو ہے نا خود اس کے مدرسے کے اندر جا کر پھر اس سے ہمیں بات کرنی پڑے گی کہ علماء دیوبند کو کافر کس طرح کہا جاتا ہے یا علماء دیوبند کو برا بھلا کس طرح کہا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ بدبخت آدمی ہے جس نے حضرت ہزاروی کے متعلق یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو جنازہ ہے، جنازے کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ کوئی حق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ حالانکہ میں اس جہل اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فرمان آپ نے نہیں پڑھا؟ شاید نہ پڑھا ہو، کم از کم سنا تو ہوگا کہ حضرت نے فرمایا قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم الجنائز، فرمایا ان بدعتیوں سے کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے۔ تو اب دیکھ لے حضرت پیر عزیز الرحمن صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا بڑا جنازہ تھا، جس کے اندر بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے محدثین و مفسرین
اور مدرسین حضرات اور اس طرح تبلیغی جماعت کے امیر اور نیک قسم کے لوگ وہاں موجود تھے، تو کم از کم تجھے اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اس آدمی کو کون سمجھائے کہ جس کے دل کے اندر علماء دیوبند کی نفرت اس قدر بھری ہوئی ہے کہ ہر بات پر علماء دیوبند کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور میں اسے آخر کے اندر یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ اس بات پر مباہلہ کر لے کہ حضرت پیر عزیز الرحمن صاحب ہزاروی نور اللہ مرقدہ کا عقیدہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ میرا عقیدہ ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہی رہے گا کہ حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب نور اللہ مرقدہ کا عقیدہ بالکل ٹھیک تھا، علماء دیوبند کے عقیدے کے عین موافق تھا، اور تو کہہ دے کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، ان کا عقیدہ غلط تھا۔ میں آپ کے ساتھ اس بات پر مباہلہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں یہ دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اسے تباہ و برباد کر، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تجھے کیسے برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء دیوبند کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور اس چبل واہیات جیسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔